ہم ذکر امام حسین کر رہے ہیں اور آج عاشورے کا دن ہے۔ یہ وہ دن تھا جب امام علی مقام اپنی شہادت پیش کرتے ہیں۔ مدینے سے روانگی کے بعد مکہ سے مسلم بن عقیل کو بھیجنا اور پھر ان کی شہادت کی خبر ملنا، یہ یقیناً صدمے کا باعث تھا، اور لوگوں نے آپ کو عرض بھی کیا تھا کہ حضور آپ نہ جائیں، لیکن اس کے باوجود امام علی مقام اپنے سفر کو بڑھاتے ہیں اور کوفہ سے 2 منزل دور، کیونکہ کوفیوں نے خط لکھے تھے کہ ہمارے پاس امام کوئی نہیں ہے تو آ کے آپ ہماری قیادت کریں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، ہم اپنا سب کچھ آپ پہ قربان کریں گے۔ تو کوفہ کی جانب امام کا سفر رواں دواں تھا۔ یہ اپنا قافلہ لے کے، کارواں لے کے، خانوادے کے لوگ لے کے کوفے کی جانب بڑھ رہے تھے، اور وہاں سے آپ کو 1000 کے لشکر کے ساتھ روک کر کے کربلا کے میدان میں لایا جاتا ہے۔ یہ وہ میدان تھا جس کے بارے میں بشارتیں تو پہلے والد نے، نانا نے دی تھی، اور حضور نے سلمہ کو مٹی بھی دی تھی اور فرمایا تھا کہ جب یہ خون بن جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید کر دیا گیا۔ اور حضرت علی نے جنگ صفین کے بعد واپسی پلٹتے ہوئے نشان بھی لگائے تھے، اور نشان لگاتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا یہاں پہ ان کے خیمے لگیں گے، یہاں پہ ان کو شہید کیا جائے گا، یہاں پہ ان کے گھوڑے بندھیں گے۔ تو آپ پوچھتے ہیں کہ یہ وادی کون سی وادی ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اسے وادی کربلا کہا جاتا ہے۔ کہا بس یہی ہماری شہادت گاہ بنے گی۔ خیمے نصب کیے گئے اور رات کا وقت آیا تو آپ نے چراغ گل کر دیا۔ فرمایا جو اٹھ کے جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، ہم کسی سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ تو لوگوں نے عرض کی حضور آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے، ہمارے پاس تو اور کوئی آسرا بھی نہیں ہے۔ تو امام نے کہا کہ ان کا مطلوب میں ہوں، ان کا مقصود میں ہوں، تو میں یہاں پہ موجود ہوں، میرے ہوتے ہوئے یہ تمہارے پیچھے بھی نہیں آئیں گے۔ لیکن کسی ایک نے بھی اٹھنے کی جرت نہیں کی، سبھی بیٹھے رہے۔ پھر اذان کا وقت آیا، اذان پڑھی گئی، نماز ادا کی گئی۔ 7 محرم الحرام کو آپ کے اوپر پانی بند کر دیا گیا۔ ابن سعد کے حکم سے نہر فرات کے کنارے پہ فوجیں تعینات کر دی گئیں کہ حسین کے خیموں تک پانی کی ایک بوند بھی نہیں پہنچنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے اہتمام حجت پیش کی، جگہ جگہ پہ آپ نے خطبے دیے، کہا لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں، اس کائنات پہ کسی نبی کا نواسہ باقی نہیں ہے، میں نواسہ رسول ہوں، اپنے ہاتھ میرے خون سے کیوں رنگتے ہو، تم مجھے پہچانو میں کون ہوں، اپنے آپ پہ آگ کو حلال کیوں کرتے ہو۔ خیمے نصب کیے گئے اور رات کا وقت آیا تو آپ نے چراغ گل کر دیا۔ فرمایا جو اٹھ کے جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، ہم کسی سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ تو لوگوں نے عرض کی حضور آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے، ہمارے پاس تو اور کوئی آسرا بھی نہیں ہے۔ تو امام نے کہا کہ ان کا مطلوب میں ہوں، ان کا مقصود میں ہوں، تو میں یہاں پہ موجود ہوں، میرے ہوتے ہوئے یہ تمہارے پیچھے بھی نہیں آئیں گے۔ لیکن کسی ایک نے بھی اٹھنے کی جرت نہیں کی، سبھی بیٹھے رہے۔ پھر اذان کا وقت آیا، اذان پڑھی گئی، نماز ادا کی گئی۔ 7 محرم الحرام کو آپ کے اوپر پانی بند کر دیا گیا۔ ابن سعد کے حکم سے نہر فرات کے کنارے پہ فوجیں تعینات کر دی گئیں کہ حسین کے خیموں تک پانی کی ایک بوند بھی نہیں پہنچنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔
امام حسین نے اہتمام حجت پیش کی، جگہ جگہ پہ آپ نے خطبے دیے، کہا لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں، اس کائنات پہ کسی نبی کا نواسہ باقی نہیں ہے، میں نواسہ رسول ہوں، اپنے ہاتھ میرے خون سے کیوں رنگتے ہو، تم مجھے پہچانو میں کون ہوں، اپنے آپ پہ آگ کو حلال کیوں کرتے ہو۔ امام علی مقام یہی فرماتے تھے کہ لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں، یہ ظلم نہ کرو، لیکن ان کا صرف ایک ہی مقصود تھا، یا تو بیعت کر لو یا سر دے دو۔ تو امام نے فرمایا کہ بیعت تو ہم کسی صورت نہیں کریں گے۔ پھر 9 محرم کی رات تھی کہ ادھر سے کچھ لوگ آتے ہیں، تو حضرت امام حمام نے حکم دیا کہ پوچھا جائے یہ کون لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم یزیدی لشکر سے ہیں اور تمہیں قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہیں۔ تو امام نے کہا کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دو، رات کو اپنے رب کو جی بھر کے سجدے کر دیں، تم جانتے ہو میرا قرآن کے ساتھ ربط بڑا گہرا ہے، میرا رب کے ساتھ پیار بڑا ہے، اس کے بعد ہم تمہارے مقابلے میں نکل آئیں گے۔ تو انہوں نے بات مان لی اور ایک رات ان کو دے دی۔ پھر صبح کا وقت ہوا، اللہ اکبر، شہزادہ علی اکبر نے اذان پڑھی، اس کے بعد ان کی آخری نماز تھی جو باجماعت ادا کی گئی۔ اللہ اکبر، یار موت سرہانے پہ کھڑی ہو اور پتہ ہو یہ سجدے آخری سجدے ہیں، ان کے بعد قتل کر دیے جائیں گے، تو کس کو چین کا سانس آتا ہے؟ لیکن یہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ رب کے حضور سجدے کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے ان کے مقابلے میں نکلتے ہیں۔ کبھی حضرت علی اکبر جاتے ہیں، کبھی حضرت قاسم جاتے ہیں، کبھی حضرت عباس سلمدار جاتے ہیں، اور حضرت عباس کو امام حسین نے پرچم پکڑایا تھا۔ تو پھر قربانیاں باری باری پیش ہونے لگی، ایک ایک شہزادہ جاتا اور دشمن کے لشکر کو پیچھے دھکیلتا چلا جاتا، حتیٰ کہ ابن زیاد نے یہ بات کی، وہ کہنے لگا اگر ان پہ پانی بند نہ کیا جاتا اور ایک ایک کر کے ہم ان کے مقابلے میں آتے تو یہ ہم سب کو قتل کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جو ہے وہ جب سارے شہید ہو گئے، حضرت علی اکبر بھی شہادت پیش کر چکے اور حضرت قاسم بھی شہادت پیش کر چکے، تو اب مجھے بھی اجازت دیجئے کہ میں میدان عمل میں نکلوں۔ خیمے کے اندر آئے اور انہوں نے حضرت سکینہ اور حضرت علی اصغر کی پیاس دیکھی، تو یہ باہر نکلے اور زور سے کہنے لگے میں پانی لے کے آؤں گا۔ تو سیدہ زینب نے آواز دی، آپ فرمانے لگیں کہ آپ نہیں دیکھتے کہ نہر فرات کے اوپر جو فولادی لشکر ہے وہ آپ کو پانی نہیں لینے دے گا؟ تو آپ فرمانے لگے کہ کیا آپ نہیں جانتی کہ میں بھی علی کا شہزادہ ہوں، میں پانی لے کے آؤں گا۔ آپ نکلتے ہیں اور پھر حیدری خون جوش مارتا ہے اور امام حسین سے کہتا کہ میرا خون رگوں سے باہر نکلنا چاہ رہا ہے، آپ مجھے حکم دیں کہ میں ان کے مقابلے میں نکلوں۔ وہ آپ نے اجازت دی۔ اب یہ میدان عمل میں نکلتے ہیں، ان کی تلواریں لڑکھڑانے لگیں، بڑے بڑے بہادروں کے پتے پانی ہونے لگے اور گھوڑے سنبھالے نہیں جاتے، امام وار کرتے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک چیر کے رکھ دیتے ہیں، اور پھر نہر فرات کی جانب گھوڑا بڑھاتے ہیں اور نہر فرات کے اندر اترتے ہیں، پانی پکڑتے ہیں اور پھر مشکیزے کے اندر بڑھتے ہیں اور اپنے شانے کے اوپر وہ مشکیزہ لٹکاتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ راستے کے اندر مزاحمت اختیار کی اور ان کو پانی لے جانے سے روکا، لیکن اس کے باوجود آپ نے ایک شانے پہ جو ہے وہ مشکیزہ لٹکایا ہے، ایک بازو کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ پھر ایک بدبخت آگے بڑھا اور اس نے آپ کے شانے پہ وار کیا جس سے آپ کا بازو کٹ کے نیچے گر گیا۔ اللہ اکبر۔ دوسرے ہاتھ سے پھر مشکیزہ بھی سنبھالتے ہیں اور تلوار بھی چلاتے ہیں، لیکن اب وہ مضبوطی نہیں رہی تھی۔ پھر ایک اور شخص نے دوسرے شانے پہ وار کیا اور آپ کا وہ بازو بھی کاٹ دیا۔ پھر زمانے نے وہ منظر بھی دیکھا کہ آپ نے اپنے دانتوں کے ساتھ مشکیزے کی تنابیں پکڑ لی۔ پھر ایک بدبخت آگے بڑھا اور آپ کے سر کے اندر نیزہ مارا اور آپ سے وہ نیزے کا وار برداشت نہ ہوا اور آپ زمین پہ آ گئے، کہنے لگے یا اخی ادرکنی، اے میرے بھائی حسین مجھے پکڑیے۔ اللہ اکبر۔ پھر امام حسین ان کو پکڑ کے بھی خیموں تک لاتے ہیں اور پھر وہ بار بار تقاضا کرتے تھے کہ اب آپ ہمارے مقابلے میں نکلیں۔ اللہ اکبر۔ تو سیدہ زینب کو ملنے کے لیے گئے
اور کہنے لگے میری بہن میں تمہیں صبر کی تلقین کرتا ہوں، اور صبر ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے رب کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے، تو میرے بعد مخدرات اسلام کی عزت کو تو نے سنبھالنا ہے۔ اور پھر آپ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، سیدہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور خیال تھا کہ جو بھی جاتا تھا اس کو امام علی مقام اٹھا کے لاتے تھے، اب تو امام جا رہے ہیں، ان کو کون اٹھا کے لائے گا؟ اللہ اکبر۔ لیکن آپ ان کے مقابلے میں نکلتے ہیں، لشکر اشقیاء کو پیچھے دھکیلتے چلے جاتے ہیں، پھر تیروں کی بوچھار کی گئی، 113 تیر آپ کے جسم کے اندر پیوست ہو گئے، لیکن آپ عظیمت کی داستان رقم کرنے کے لیے ان کے مقابلے میں تھے۔ کوئی ادھر سے نیزہ چبوتا ہے، کوئی ادھر سے تلوار مارتا ہے۔ جب آپ کا پیراہن اتارا گیا، محتاط روایت کے مطابق 113 تیر آپ کے جسم میں پیوست تھے، 34 گاؤ تلواروں کے تھے، اور 33 انیاں نیزے کی آپ کے جسم کے اندر چبھی ہوئی تھی۔ اور جب آپ گورے کی زین سے فرش زمین پہ آئے تو آپ کو کافی وقت لگ گیا زمین پہ آتے ہوئے، چونکہ وہ نیزے راستے کے اندر مزاحمت تھے، اور جب آپ زمین پہ آئے تو وہ نیزے اور بھی زیادہ اندر چبھ گئے، اور پھر آپ نے آخری سجدہ کیا، اللہ اکبر۔ تو امام کے جو آخری لفظ تھے وہ یہ تھے، اللہم ارزن بقضائے کا صبرن علی بلائے کا تسلیما لامرے کا سبحان ربی الاعلی۔ کہا مالک حسین سب کچھ کٹا کے تیری رضا پہ راضی ہے، تو بھی بتا حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ تو آواز آ رہی تھی، پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے، اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ زمانے کے اوپر کائنات نے ایسا سجدہ نہیں دیکھا تھا۔ جب امام سجدے میں گئے ہوں گے تو اللہ نے فرشتوں کو مخاطب کیا ہوگا، میرے فرشتوں تم کہتے تھے پاکی ہم بولتے ہیں، تسبیح ہم کرتے ہیں، اور خلافت کا تاج انسان کے سر پہ سجائے گا؟ اللہ نے کہا میرے فرشتوں تم دیکھ تو سکتے نہیں، لیکن ذرا حسین کی ادا کو دیکھو، تمہارے سینے کے اندر باپ کا پیار رکھا ہوتا، پھر تمہارے ہاتھوں کے اندر معصوم اصغر دم توڑتا، تمہارے سامنے جوان بیٹے کی لاش گرتی، تم باپ بائی کا لاشا کندھے پہ اٹھاتے، پھر میں دیکھتا تم کیسے ثابت قدم رہتے۔ لیکن حسین ابن علی کی باقی ادا کو دیکھو، آج لاؤ نا اپنی زندگی کے سجدے، اپنی زندگی کے قیام، اپنی زندگی کے رکوع، ساری زندگی کی عبادت لاؤ، اور حسین ابن علی کے ایک سجدے کے مقابلے میں رکھو، اور دیکھو حسین کے سجدے کی زکوٰۃ بھی بنتی ہے کہ نہیں بنتی۔ کہا میرے بندے نے وہ سجدہ کیا، زمانے پہ ایسا سجدہ کوئی نہیں کر سکے گا۔ اور پھر دشمنان اہل بیت نے اس وقت امام کا سر کاٹا جب امام کا سر سجدے میں تھا، اور سر کاٹ کر کے نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا گیا، اللہ اکبر۔ اور نیزے کی نوک پہ ایسے چڑھایا گیا کہ سر نیچے کی جانب تھا اور گردن اوپر کی جانب تھی۔ شاعر نے نقشہ کھینچا، باآں کے سر نیزے پہ سوئے زمین ہے روح، یعنی کہ سجدہ ثانی کی ہے آرزو۔ وہ کہتا ہے رکعت کے اندر دو سجدے ہوتے ہیں، امام نے بھی ایک سجدہ ادا کیا تھا کہ سر انور تن سے جدا کر لیا گیا، امام کے سر کے اندر دوسرے سجدے کی آرزو مچل رہی ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر جب سر کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا گیا تو یزیدی لشکر کہنے لگے دیکھو جو ہمارے مقابلے میں نکلے تھے، جنہوں نے بغاوت کی تھی، ہم نے اس کا سر کاٹ لیا ہے۔ تو یزید کے لشکر سے کوئی بول کے کہنے لگا یہ کیسا سر ہے جو سر کٹ کے بھی سر بلند ہے، جس کی سر بلندی ابھی بھی نہیں گئی، جس کو حق ہی صرف قبول ہو، یہی جس کا اصل اصول ہو، جو نہ بک سکے جو نہ جھک سکے، اسے کربلائیں ہی راس ہیں۔ کہا یہ کیسا سر ہے جس کی سر بلندی ابھی بھی نہیں گئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، امام وصیت کر کے گئے تھے کہ میرے بعد تم نے خیموں کا پہرا دینا ہے، اور پھر امام زین العابدین جو بیمار تھے، اور انہوں نے سارا منظر کربلا کا اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور پھر سیدہ زینب حجرے کے اندر ہیں اور شہزادیوں سے مخاطب ہوتی ہیں، اور شہزادیاں عرض کرتی ہیں کہ پھوپھی جان پہلے ہمارے خیموں کی رکھوالی ہمارے حسین کرتے تھے، اب تو وہ بھی چلے گئے، اب چچا بھی چلے گئے، بھائی بھی چلے گئے، اب ہمارے خیموں کی رکھوالی کون کرے گا؟ تو آپ فرما لیں گے تمہارے خیموں کی رکھوالی میں کروں گی، اللہ اکبر۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے چہرے پہ چادر ہے اور وہ خیموں کی جانب بڑھ رہا ہے، اللہ اکبر۔ مخدرات اسلام کے اوپر جب یہ منظر گزرا ہوگا تو
तो ज़रा तस्वुर कीजिए वो लम्हे कैसे लम्हे कि जिन्होंने कभी घर से बाहर जान के भी नहीं देखा होगा, आज करबला के तपते हुए रेगजार के अंदर उन्हें तने तन्हा कर दिया। तो आप कहने लगी कि ये खैमा जो है वो नबी की शहजादियों का है, तू कौन और हमारी तरफ क्यों आ रहा है? तो जब करीब आया तो चेहरे से चादर उल्टी और कहने लगे तुम्हारा बाप अली हूँ, तुम्हारी रखवाली करने आया हूँ। अल्लाह अकबर। फिर आप अंदर आती हैं और शहजादियों को देखती हैं तो हजरत सकीना को गायब पाती हैं। आप परेशान हो जाती हैं, तलाश करती हैं सकीना कहाँ पे गई। और फिर जब इधर उधर तलाश किया तो हजरत सकीना मिलती नहीं है। तो बेसाख्ता मुंह से अल्फाज निकले, भाई हुसैन आप कहाँ पे हैं? देखे ना सकीना गायब है। तो हुसैन के लाशे से आवाज आई, ये देखो सकीना मेरे पेट के ऊपर लेटी हुई है, जिसको सीना हुसैन के बगैर कभी नींद ही नहीं आती थी। फिर वहां से प्यार से उठाया और खेमों के अंदर लेके आई। आपको कूफे के अंदर बुलाया गया और आपको ऊंटों के ऊपर बगैर कुजाओं के बिठाया गया। अल्लाह अकबर। वो नाजुक कलियां बगैर कुजाओं के ऊंटों के ऊपर हैं। और जब कूफे के अंदर पहुंचती हैं तो अपने ज़ियाद को खबर पहुंचती है कि शहजादियां रसूलुल्लाह की आ गई हैं। और जब वहां से चली थी और हुसैन इब्न अली के लाशे के करीब से गुजरती हैं, अल्लाह अकबर, उनके पैराहन तो फाड़ दिए गए थे और लाशे घोड़ों ने रोंद दिए थे, हड्डियां टूट गई थी। जब सैयदा ज़ैनब हजरत इमाम हुसैन की लाश के करीब से गुजरती हैं तो छम छम आंखें बरसती हैं और मदीने की तरफ रुख के करके कहती हैं, या मोहम्मद आहो, या मोहम्मद आहो, हाजा हुसैनुन बिल अराहो मुजम्मिलुन बिद्दमाहो बनातो का सबाया। कहा, ए हमारे जद्दे मोहतरम, ए हमारे नाना जान, ये देखें आपका हुसैन पड़ा हुआ है, जिसकी हड्डियां भी टूट गई हैं और जिसके बदन पे कपड़े भी सलामत नहीं हैं और खाक ऊपर चादर उड़ा रही थी। अल्लाह अकबर। और फिर आप उधर मुंह करके कहते हैं, ये देखें आपकी शहजादियां खड़ी हैं। और एक बदबख्त आगे बढ़ता और कहता, आगे चलो। तो आप रो के कहती हैं, बदबख्त तुझे शर्म नहीं आती? हमारे चेहरे के रखवाले चले गए हैं, हम रसूलुल्लाह की शहजादियां हैं, तुम ख्याल नहीं करते? लेकिन कूफे के अंदर जब पहुंचते हैं तो इब्न ज़ियाद को खबर पहुंचती है, वो कहता कूफे का दरवाजा बंद कर दो। सारी रात मुखदरात इस्लाम को बाहर खड़ा किया जाता है। जब सुबह का वक्त होता है तो इनको अंदर बुलाया जाता है। 1 महीना 7 दिन इनको कूफे के अंदर रखा। जब लोगों को पता चला, ये तो पता नहीं था कि ये कौन लोग हैं, उनको तो बताया गया था कि ये बागी हैं, इन्होंने इस्लाम के खिलाफ बगावत की है। लेकिन कैदी होने के नाते से लोग रोटियां और खजूरें लेकर के आए कि ये भूख और प्यास काट के आए हैं, सफर की सख्तियां इन्होंने जीती हैं। तो आकर के जब रोटियां और खजूरें पेश की, सैयदा ज़ैनब की आंखें बरसने लगी। आप फरमाने लगी, हम सादात घराने से हैं, हम सदका नहीं खाते। आपने वापस कर दी। अल्लाह अकबर। और फिर उसके बाद जब यजीद ने हुक्म दिया कि उनको दमिश्क के अंदर लेके आया जाए, तो हजरत सकीना जो बाप के चेहरे को देखती हैं और रोती हैं, तो एक बदबख्त आगे बढ़ा, उसने आपको झिड़का और कहा, तू खामोश क्यों नहीं होती? तो आप और ज्यादा रोने लग गए और फिर थोड़ा सा आगे जाके बिछड़ गए। थोड़ा आगे गए तो हजरत ज़ैनब ने देखा कि हजरत सकीना फिर गायब। तो भाग के पीछे की तरफ आई तो उन्होंने, रात का अंधेरा है, तो देखा कि एक खातून है और उसने सैयदा सकीना को अपनी गोद के अंदर बिठाया हुआ है। तो आप करीब आके कहने लगी कि अल्लाह तुझे इसका अजर दे, तूने सकीना का ख्याल किया, तू कौन है? तो उन्होंने चेहरे से चादर उल्टी कहा, बेटी तेरी माँ फातिमा हूँ, जो सकीना की रखवाली करने के लिए आई थी। फिर इनको दमिश्क के अंदर बुलाया गया तो बदबख्त ने एक रात दमिश्क के बाहर खड़ा किया। अल्लाह अकबर। जब दमिश्क के बाजार में पहुंचे तो एक खातून आती है, बूढ़ी खातून है, और वो कुछ खाने के लिए चीज लेके आती है और आके सैयदा की खिदमत में पेश करती है और कहती है, ये सदका नहीं है, ये हदिया है, आप कबूल फरमाती हैं? तो वो उस खातून से मुखातब होके कहने लगी, सैयदा ज़ैनब कि तूने हमारी खिदमत की है, तो बता तू इसकी जज़ा क्या चाहती है? तो वो कहती है, मैं एक यहूदी की बेटी हूँ और मैंने सैयदा फातिमा के हाथ पे इस्लाम कबूल किया था, तो मैंने उनकी गोद के अंदर हसन, हुसैन और ज़ैनब को देखा है और सैयदा ज़ैनब और इमाम हुसैन मेरी गोद के अंदर खेलते रहे हैं।
تو اگر تم مجھے کوئی جزا دینا چاہتی ہو تو مجھے ایک مرتبہ ان کا دیدار کروا دو۔ تو سیدہ کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگتی ہیں۔ آپ نیزے کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہیں وہ دیکھو حسین پڑا ہے، اور کہتی ہیں اماں اگر پہچانتی ہو تو دیکھو یہ سیدہ زینب بیٹھی ہے، یہ وہ شہزادیاں تھیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب یزید کے دربار کے اندر پہنچی تو یزید نے چونچلے کرنے شروع کیے اور کہنے لگا میں نے قتل نہیں کیا حسین کا، پتہ نہیں کس نے قتل کر دیا۔ امام زین العابدین نے کہا ہماری 4 شرطیں ہیں، یہ ہماری شرطیں قبول کرو۔ سب سے پہلی شرط آپ نے کہا ہماری یہ ہے کہ ہمیں باعزت مدینے کے اندر پہنچایا۔ دوسری شرط آپ نے کہا کہ سر شہیدہ ہماری سپرد کیے جائیں تاکہ ہم ان کی تدفین کر سکیں۔ تیسری شرط آپ نے کہا کہ قاتل حسین ہماری سپرد کر دیے۔ چوتھی شرط ہماری یہ ہے کہ مجھے جمعے کا خطبہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یزید کہنے لگا کہ کون ہے قاتل حسین کا؟ لوگوں نے کہا خولی ہے۔ خولی کہنے لگا میں نے قتل نہیں کیا، یہ تو شمر نے قتل کیا۔ شمر سے پوچھا گیا، اس نے کہا میں نے قتل نہیں کیا، یہ تو سنان بن انس نخی نے قتل کیا۔ اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا میں نے قتل نہیں کیا، یہ تو ابن زیاد نے کیا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا میں نے قتل کیوں کرنا تھا، قتل تو اس نے کیا جس کی حکومت کو خدشہ تھا۔ تو وہ کہنے لگا یہ تو میں تمہاری شرط پوری نہیں کر سکتا، اب تم جمعے کا خطبہ پڑھو۔ 14 سال کی عمر ہے، چڑھتی جوانی ہے، خطابت تو اس گھر کی لونڈی ہے۔ امام منبر پہ آتے ہیں اور علی کی بولی لبوں سے نکلتی ہے اور آپ نے اہل بیت کے فضائل بیان کرنے شروع کیے تو یزید کو ڈر لگا کہ کہیں لوگ میری گردن نہ کاٹ دیں، تو اس نے مؤذن کو اشارہ کیا جلدی جلدی اذان پڑھو۔ مؤذن اذان پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس نے شہادتین کا کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اس کی گواہی ہم نے اپنے خون سے دی ہے۔ پھر اس نے جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو امام یزید سے مخاطب ہو کے کہنے لگے دیکھ آج اذان کے اندر تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے۔ اور پھر ساری زندگی امام زین العابدین نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ آپ پانی پینے لگتے تھے، کہتے تھے مجھے سکینہ کی پیاس یاد آتی ہے، مجھے علی اصغر کا تڑپنا یاد آتا ہے۔ اور آپ وادی چھوڑ گئے تھے، ایک جو ہے وہ ایسے علاقے کے اندر جا کے خیمہ نصب کیا جہاں پہ آبادی نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب مالک اشتر کی قیادت میں مختار سقفی کی فوجیں نکلتی ہیں اور اس نے حکم دیا تھا کہ قاتل حسین کو چن چن کے مارا جائے، تو بدبخت بھاگا بچ کے، تو وہ جنگل کے اندر نکلا، اس کی سواری بدک گئی۔ دور جا کے اس کی سواری کھڑی ہوئی تو اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور پیاس سے اس کا حلق خشک ہو چکا تھا۔ نسب دیکھا تو اس کے پاس گیا اور جا کے جب پردہ سرکایا تو اندر امام زین العابدین بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو اس کا جی چاہا کہ میں پانی مانگوں، لیکن کس منہ کے ساتھ پانی مانگتا؟ انہوں نے تو ایک بوند بھی نہیں دی تھی۔ 6 ماہ کے اصغر پہ پانی بند کیا تھا، بلکہ اس نے تو کہا تھا کہ اگر ساری زمین بھی پانی اگل دے حسین ہم تجھے اور تیرے خاندان کو ایک قطرہ بھی پینا نہیں دیں۔ تو کس منہ کے ساتھ پانی مانگتا؟ لیکن مرتا کیا نہ کرتا، کہنے لگا حضرت پیاس بڑی شدت کی ہے، پانی دیجیے۔ امام نے دیکھا گڑے سے پیالہ بھر کے پانی کا دیا، گھٹا گھٹ پی گیا، پیاس شدت کی تھی، کہنے لگا اور دیجیے۔ امام نے ایک اور پیالہ دیا، وہ بھی پی گیا، کہنے لگا حضرت اور دیجیے۔ امام نے ایک اور پیالہ دیا، وہ بھی پی گیا۔ پھر اس کے بعد کہنے لگا حضرت شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں میں کون ہوں۔ امام جو ضبط کیے بیٹھے تھے پھر بلک بلک کے رونے لگے، کہنے لگے بدبخت تجھے نہیں پہچانتا جس نے 6 ماہ کے اصغر کا لحاظ بھی نہ کیا، جس نے سکینہ کو تڑپتے بھی نہ دیکھا، جس نے مخدرات اسلام کی عزت کو پامال کیا۔ تو کہنے لگا حضرت جب پہچانا تھا تو پھر پانی کیوں دیا؟ آپ فرمانے لگے ایک وقت وہ تھا کہ ہم تمہارے گھر میں آئے تھے، جو تم نے کیا تھا وہ تمہارے خاندان کی ریت تھی، آج تم ہمارے گھر میں آئے ہو، جو میں کر رہا ہوں یہ ہمارے خاندان کی ریت ہے۔ پھر اس کے بعد مروان کے زمانے میں دوبارہ امام زین العابدین کو ہتھکڑیاں پہنائی گئی، بیڑیاں پہنائی گئی، اور بادشاہ وقت حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آیا تو ایک جانب ہو کے کھڑا ہو گیا کہ لوگ راہیں کشادہ کریں گے تو میں حجر اسود کو بوسہ دوں گا۔ اتنی دیر کے اندر امام زین العابدین ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں اور بیڑیاں پاؤں کے اندر پڑی ہیں، آپ آگے آتے ہیں، لوگوں نے دیکھا تو راہیں کشادہ کر دی۔ امام نے آگے ہو کے حجر اسود کو چوما اور بادشاہ جانتا تو تھا کہ یہ کون ہے، لیکن کہنے لگا من ھذا، اے کون ہے؟ اب
बादशाह का दरबारी शायर फरजदक वहां पे खड़ा था। आज उसकी गैरत जागी। वो कहने लगा, बादशाह तू नहीं जानता ये कौन है? इसे तो फर्श वाले भी जानते हैं और अर्श वाले भी जानते हैं ये कौन है। इसे तो मदीने वाले भी जानते हैं और करबला वाले भी जानते हैं ये कौन है। तो वहां पे खड़े खड़े 200 अशार इमाम की शान के अंदर लिखे। बादशाह को गुस्सा आया और उसने पकड़ के जिंदान के अंदर डाल दिया। इमाम को पता चला तो इमाम ने 2 अशरफियों की थैलियां बतौरे उसको उजरत भेजी, हदिया भेजा। तो जब खादम ने जाके पकड़ाई, वो जिंदान के अंदर था, तो चूम के आंखों के साथ लगाई और कहने लगा ये इमाम को वापस कर देना। और कहना, हज़रत सारी जिंदगी टगों के लिए नौकरी की है, ये जो कसीदा कहा है अशरफियों के लिए नहीं कहा, आपके नाने की शफात के लिए कहा है। हुसैन गर ना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता। इस्लाम की अजमत अया न होती, खुदा के घर में अज़ा न होती। बारे इलाहा नोहा सुनाता फिरता, ता रोजे जजा अश्क बहाता फिरता। इमदाद न करते अगर करबला में हुसैन, दीन तेरा ठोकरें खाता फिरता। उसके बाद किसी ने आपसे पूछा कि आप कौन हैं? तो आप फरमाने लगे, पहले तो हम मदीने वाले कहलाते थे, अब करबला वाले कहलाते हैं। अल्लाह अकबर, जिन्होंने अपना सब कुछ पेश कर दिया अल्लाह की राह के अंदर और खुदा की रजा को हासिल करने के लिए, अपना कोई खानदान का शख्स भी पीछे नहीं छोड़ा। तो मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए, अगर क़यामत के दिन हुसैन इब्ने अली ने पूछ लिया कि मैंने तो सब कुछ कटा दिया था, तुमने इस्लाम के लिए क्या पेश किया? तुम तो अपने बेटे को फजर के लिए नहीं जगा सकते, तुम तो अपने अहले खाना को जो है वो नमाज का हुक्म नहीं दे सकते। मैं आपसे पूछता हूँ, वो बूढ़ा शख्स हो, यहाँ से लेके बाहर वाशरूम तक 7 से 8 चक्कर लगवाए जाएं तो सांस फूल जाए, और 10वां चक्कर नहीं लगे तो फिर सलाम पेश न करें हुसैन इब्ने अली को। 80 साल की उम्र है, 71 लाशें कंधे पर उठा के लाता है और कहता है, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, मालिक हुसैन की तरफ से ये कुर्बानियां भी कबूल कर ले। तो ये ज़ीमत की दास्तां इन्होंने रकम की थी। और आपने एक जुमला कहा था कि लोगों में इसलिए जा रहा हूँ कि क़यामत तक लोगों के सामने जबर के खिलाफ खड़ा होने के लिए लोगों के सामने कोई नमूना तो मौजूद होगा। आप ढूंढने निकलें तो आपके पूरे शहर के अंदर खोली नाम का शख्स नहीं मिलेगा, इस पूरे मुल्क के अंदर आपको यजीद नाम का शख्स नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ढूंढने के लिए निकले तो इसी मजलिस में आपको कितने नाम हुसैन इब्ने अली के नाम पे मिलेंगे, कितने नाम अब्बास के नाम पे मिलेंगे। कितने ज्यादा मोहब्बत है तुझे और क्या चाहिए फिराज, माओ ने बच्चों के नाम तेरे नाम पे रख दिए। और ये शिकस्त का आलम था कि वो हाथ लेने के लिए आए थे, लेकिन इमाम का हाथ उनको नसीब नहीं हुआ। यजीद ने इनको इसलिए कत्ल किया था ताकि मेरी हुकूमत बच जाए। वो तो हुकूमत बचा के भी बाकी नहीं रह सका। करबला के ऊपर आज भी कब्जा मेरे हुसैन का है। अल्लाह अकबर। यजीद इतने जुल्म करने के बावजूद जो है वो ना बच सका और जुल्म का इस्तियारा बन के रह गया। आज यजीद का नाम गाली से बदतर समझा जाता है, और अगर किसी की तरफ हुसैन की निस्बत की जाए तो उसका कद ऊंचा हो जाता है। हम हुसैन इब्ने अली के मानने वाले हैं कि जिन्होंने राह खुदा के अंदर सब कुछ कुर्बान कर दिया। करबला के मैदान के अंदर भी हुसैन इब्ने अली का सजदा कज़ा नहीं हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं, मैं हाथ खड़े नहीं करवाता कि आज के दिन के अंदर हमारी 5 नमाजें पूरी हैं कि नहीं है। जिस कुरान की तिलावत को हुसैन इब्ने अली ने नेज़े की नोक के ऊपर भी नहीं छोड़ा, हम सब देखें कि कितने दिन हो गए उस कुरान को खोल के भी नहीं देखा। वो कुरान तो जिंदगी बख्श था, वो कुरान तो ज़ाब्ता हयात था और वो जिंदगी गुजारने के सलीके सिखाता था, लेकिन हम वो भी छोड़ गए। सिर्फ आशूरे के 10 दिन क्या आंसू बहा लेने से इमाम अली मकाम का हक अदा हो जाएगा और उनके साथ मोहब्बत का तकाजा पूरा हो जाएगा? क्या सिर्फ मुहर्रम के 10 दिन हुसैन के हैं? नहीं, पूरा मुहर्रम हुसैन का है, पूरा साल हुसैन का है और पूरी सदियां हुसैन की हैं, पूरे जमाने हुसैन के हैं। कायनात के ऊपर अगर बाकी रहेगा तो हुसैन इब्ने अली का नाम बाकी रहेगा। जो दिलों को फतह कर ले वही फातिह जमाना। आज कोई यजीद का नाम लेना भी पसंद नहीं करता। आज कोई आप ऐसा शख्स नहीं देखेंगे कि जो यजीद का दावेदार हो। हाँ, गली गली आपको यजीदी किरदार मिलेंगे,
لیکن کوئی اپنے آپ کو یزیدی کہنا بھی پسند نہیں کرتا، لیکن ہمارے لبوں پہ جب نام حسین کا آتا ہے تو سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اور جب 113 تیر آپ کے جسم کے اندر پیوست تھے اور آپ پھر بھی میدان میں نکلتے ہیں تو آواز آتی ہے یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، گرد سے اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھڑا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ واہ حسین تیری عظمت کو سلام۔ ساری زندگی محافل کا انعقاد کیا جائے اور ساری زندگیاں حسین ابن علی کا ذکر کیا جائے، لیکن ان کا حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ مسٹر گوکھلے نے کہا تھا کہ اگر حسین ابن علی شہید نہ ہوتے تو آج جو دین کی شکل ہم دیکھ رہے ہیں یہ شکل کبھی بھی نہ ہوتی۔ یا تو دین سرے سے ختم ہو جاتا یا پھر دین کی شکل ہوتی تو جو یزید پیش کر کے جاتا وہ ہوتی۔ جو شکل حضرت محمد بن عبداللہ لے کے آئے تھے وہ شکل کبھی بھی باقی نہ ہوتی، لیکن امام نے اتنی قربانیاں پیش کر کے اس دین کو بچایا۔ آج میں اور آپ دیکھیں ہم نے اس دین کے لیے کیا کیا ہے، سوائے تانے دینے کے، سوائے باتیں کرنے کے، سوائے مخالفت کرنے کے ہمارے پاس اور کیا ہے؟ میں بھی دیکھوں اور آپ بھی دیکھیں۔ اگر تو ہم نے دین کے لیے کوئی کام کیا ہے پھر تو ہم مبارکباد کے مستحق ہیں، لیکن سوائے اختلاف پھیلانے کے، سوائے امام کے خلاف باتیں کرنے کے، بغض بکنے کے اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو پھر میں بھی دیکھوں اور آپ بھی دیکھیں کہ ہم نے حسین ابن علی کے ساتھ محبت کا دم تو بڑھا ہے، لیکن حسین ابن علی کی محبت ہمارے سینے کے اندر نہیں اتری۔ مسجد کے اندر 5 وقت مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور مسجد کی ہمسائیگی میں گھر ہے، سجدے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور اگر اسی مسجد کا مؤذن دوسری مرتبہ اذان پڑھ دے تو 50 بندے باہر جھگڑنے کے لیے آ جاتے ہیں دوسری اذان کیوں پڑھی؟ جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے تھے وہ جھگڑے کے لیے آ گئے۔ تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیے اسلام کا غلبہ کیسے ہوگا؟ اسلام نے حضرت حسین نے صرف اس لیے قربانیاں پیش کی تھیں تاکہ اسلام کا غلبہ ہو۔ جو پیغام ہمیں امام دے کے گئے تھے اس پیغام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں۔ جب گاندھی نکلا تھا سامراج کے خلاف تو اس نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ تم کہو گے کہ وقت کی سپر پاور کے ساتھ ٹکر لینا یہ دیوار کے ساتھ سر پھوڑنے کے مترادف ہے، لیکن لوگوں میں اس کے باوجود انگریزوں کے خلاف نکلوں گا۔ وہ کیوں کہ میرے سامنے حسین ابن علی کا کردار موجود ہے۔ انشاءاللہ پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب دنیا کے ہر گھر کی چھت کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، اور ایک ہی اصول ہے اس زمانے پہ سکون بپا کرنے کا، وہ کیا کہ اس ملک کے اندر، اس پوری دنیا کے اندر نظام مصطفیٰ کا سویرا طلوع ہو۔